السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 16۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں مسجد محبت خان پشاور کی۔ ناظرین، یہ مسجد مغلیہ عہد حکومت کی ایک قیمتی یادگار ہے۔ اس سنہرے دور میں جہاں مضبوط قلعے اور فلک بوس عمارتیں تیار ہوئیں، وہاں بے شمار عالیشان مسجدیں بھی تعمیر کی گئیں۔ مسجد محبت خان ایسی ہی شاندار مساجد میں سے ایک ہے جو مغلیہ دور حکومت میں پشاور کے حاکم محبت خان نے تعمیر کروائی تھی، چنانچہ یہ اسی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد پشاور شہر کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس کی کرسی بہت اونچی ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے 3 شاندار دروازے ہیں جن پر چڑھنے کے لیے تینوں طرف زینے لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص مسجد دیکھنے کے لیے دروازوں زینے پر چڑھ کر اندر داخل ہوتا ہے تو مسجد کے وسیع و عریض صحن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، اس صحن کے درمیان میں ایک حوض ہے جس کے اندر فوارہ لگا ہوا ہے اور جس سے پانی اوپر کی طرف اچھل کر قطروں کی شکل میں یوں نیچے گرتا ہے جیسے چمکدار موتیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، مسجد کے صحن کے ایک طرف کنواں ہے جسے سردیوں میں بند کر دیا جاتا ہے، صرف گرمیوں میں کھولا جاتا ہے۔ تب اس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے جیسے برفیلے چشمے کا پانی ہو۔ مسجد کے طویل صحن کے بعد ایک دالان شروع ہوتا ہے۔ یہ دالان بھی کافی لمبا چوڑا ہے۔ اس میں ایک منبر ہے جس پر امام صاحب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ یہ خالص سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ پتھر کو تراش کر اس پر جو بیل بوٹے بنائے گئے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، مسجد کی گنبد بھی سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی رنگت اتنی سفید ہے کہ دن کے وقت جب دھوپ چمک رہی ہو تو ان پر نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ مسجد کے دونوں گوشوں پر 2 بلند مینار ہیں جس کے اندرونی حصوں میں زینے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر چڑھ کر پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دور تک پھیلے ہوئے مناظر اور مٹی کے گھروندوں کی طرح بکھرے ہوئے مکانات آنکھوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس مسجد کی تینوں دروازوں کے ساتھ حجرے بنے ہوئے ہیں جن میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء رہتے ہیں۔ جمعہ کے روز اس مسجد میں خوب چہل پہل ہوتی ہے اور قرب و جوار کے دیہات سے آئی ہوئے بے شمار نمازی اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ مسجد کے تینوں دروازوں کے ساتھ ایک بازار بھی ہے جہاں تمام ضروریات کی اشیاء بآسانی مل جاتی ہیں۔ ناظرین، 350 سال پرانی مسجد محبت خان جس کی تعمیر کے بعد پہلی دفعہ محکمہ آثار قدیمہ نے مرمت کی ذمہ داری لی ہے اور بحالی کا کام جاری ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے محکمہ آثار قدیمہ اس کوشش میں تھا کہ صوبائی حکومت کو قائل کرے کہ مسجد کی مرمت کی ذمہ داری متعلقہ محکمہ کے سپرد کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس تاریخی عمارت کی ساخت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کی جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار مسجد میں مرمت ہو چکی ہے، لیکن اگر ایک طرف دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی عمارت کے بیرونی حصے کا نقصان پہنچا ہے تو دوسری طرف محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی مرمت کے کام میں نہ مناسب میٹیریل کے استعمال اور نہ تجربہ کار ہنرمندوں کی وجہ سے موجودہ وقت میں مسجد کی عمارت کا اندرونی حصہ اصل شکل میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، مسجد کی مرمت اور کچھ نئے حصوں کی تعمیر کی نشاندہی کے لیے سروے کی ذمہ داری نسپاک اور CNW کو دی گئی جس کی لاگت کا تخمینہ 8 کروڑ 70 لاکھ جبکہ مدت 3 سال مقرر کر دی گئی۔ حتمی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پہلے فیز میں باتھ روم، عمارت کے ارد گرد دکانوں کی جانچ پڑتال، وضو کے لیے استعمال ہونے والا پانی اور عمارت سے باہر نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں، جبکہ دوسرے فیز میں مسجد کے ارد گرد تجاوزات کو ہٹایا جائے گا اور بجلی اور ٹیلی فون کی تار زیر زمین بچھائی جائیں گی۔ ناظرین، اس وقت انجینئر محمد نواز محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے مسجد محبت خان میں جاری مرمت کے کام کے نگران ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ پہلے مرحلے میں اس بات کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں گی کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچا ہے یا مستقبل میں بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے
مسجد کے ارد گرد کافی تعداد میں عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، جن میں ایسی عمارتیں بھی ہیں جو کئی منزلہ ہیں۔ ان عمارات نے مسجد کو گھیر رکھا ہے، دن کے وقت روشنی اور ہوا کی رسد ممکن نہیں۔ حال ہی میں مغرب کی جانب بہت بڑا پلازہ تعمیر ہوا ہے اور تاریخی عمارتوں کے قریب اس قسم کی تعمیرات غیر قانونی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں ان کی دیواروں کی موٹائی کئی فٹ ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو روشنی اور ہوا کی بدولت مذکورہ دیواریں جلد خشک ہو جاتی ہیں، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے مسجد مہابت خان کی عمارت کو یہ سہولیات میسر نہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر اس کی روک تھام کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے گئے تو ہونے والے نقصان میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، پشاور یونیورسٹی میں آرکیالوجی میوزیم کے سینئر اہلکار اور ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دان نداء اللہ صحرائی نے مسجد مہابت خان کو اسلامی تعمیرات کا ایک نمونہ قرار دیا اور کہا کہ مغل دور میں ہندوستان کے مختلف تاریخی شہروں میں مساجد تعمیر کرائی گئیں، جن میں جامع مسجد دہلی اور بادشاہی مسجد لاہور قابل ذکر ہیں۔ اس طرح مسجد مہابت خان پشاور کو اس وقت کابل کے گورنر مہابت خان نے تعمیر کرایا تھا، جو کہ شمال مغرب میں اپنی نوعیت کی پہلی تاریخی تعمیر تھی۔ ناظرین، ان تینوں مساجد کی طرز تعمیر ایک جیسی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جتنی بھی مذہبی عمارتیں تعمیر ہوئیں ان کا نقشہ، مٹیریل، رنگ اور تزئین و آرائش تقریباً ایک جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد مذہبی مقامات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری محکمہ اوقاف کو دی گئی، لیکن مسجد کی عمارت کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا۔ مختلف ادوار میں غیر معیاری اور غیر ضروری تعمیرات کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا۔ ناظرین، اس کام کے بارے میں صرف محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کو اس حوالے سے کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ ناظرین، مسجد مہابت خان نہ صرف ملکی بلکہ بیرونی ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کی جگہ ہے۔ ناظرین، بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل اور دہلی سے آنے والے قافلوں کے آرام کے لیے یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی، تاہم اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی بحالی کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے پاکستان کی ایک تاریخی مسجد مہابت خان کی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔